السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے اور گناہ برا لگے تو تم مومن ہو۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ موضوع دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی سے لیا گیا ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ یوں ہیں: جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگے اور گناہ برا لگے تو تم مومن ہو۔ مطلب ہے کہ اگر قلب و ضمیر میں نیکی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت موجود ہو، جس کی علامت یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد فرحت و شادمانی کا احساس ہو، اور گناہ ہو جائے تو طبیعت بوجھل اور دکھ کا احساس ہو جائے، تو جانیے کہ ایمان کا دیا روشن ہے، اور اس کی روشنی کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکے گا کہ برائی نیکی کی جگہ اور نیکی برائی کی جگہ لے لے۔ یہ احساس دراصل نیکی اور گناہ کو پرکھنے کی کسوٹی اور معیار ہے، جو ہر صاحب ایمان کے دل میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک گرا نقد انعام ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں واقعہ کی صورت میں قدر تفصیلی حدیث نقل کی ہے، جس سے اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ صحابی رسول حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ارادہ یہ تھا آج میں آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں ایک ایک بات دریافت کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو سکوں۔ لوگ میرے آڑے آئے اور کہنے لگے، وابصہ رک جاؤ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں وابصہ ہوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو لینے دو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس لیے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، وابصہ قریب آ جاؤ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں آپ کے اس قدر قریب ہو کر بیٹھا کہ میرے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے چھو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وابصہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھ سے کیا دریافت کرنے آئے ہو، یا تم ہی مجھ سے پوچھو گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم مجھ سے نیکی اور گناہ کے بارے دریافت کرنے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی 3 انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا اور میرے سینے پر ٹھونکتے ہوئے ارشاد فرمایا، وابصہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیا کرو۔ نیکی وہ ہے جس سے دل کو اطمینان اور نفس کو سکون ملے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں خلش پیدا کرے اور سینے میں اضطراب اور پریشانی کا سبب بنے، خواہ تجھے لوگ فتویٰ ہی کیوں نہ دیں۔ سامعین محترم، غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکیمانہ انداز میں ایک لمبے مسئلہ کو چند جملوں میں حل فرما دیا۔ غالباً صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکیوں اور گناہوں کی فہرست جاننا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی طویل فہرست کی بجائے ایک معیار اور کسوٹی ان کے حوالے فرما دی کہ اس سے اپنے اعمال کو پرکھ لیا کرو اور اپنے ہی مفتی سے فتویٰ لے لیا کرو۔ حدیث شریف کا آخری جملہ کہ خواہ لوگ تجھے فتویٰ ہی کیوں نہ دیں، ایک اور بڑی گتھی کو سلجھا رہا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ خواہ مخواہ میں تمہیں مغالطہ دینے اور نیکی اور گناہ کو غلط مغلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے بہلاموں میں ہرگز نہ آنا، دل اور ضمیر کی بات پر کان دھرنا، کیونکہ لوگ
غلط کہہ سکتے ہیں مگر ضمیر کبھی غلط نہیں کہہ سکتا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے نیکی کو معروف جبکہ گناہ کو منکر کا نام دیا ہے۔ معروف بھلی اور جانی پہچانی شخصیت کو کہتے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر صاحب ایمان کو اس سے شناسائی ہوتی ہے، وہ اس میں اپنے لیے اپنائیت محسوس کرتا ہے اور اس کے پا لینے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ منکر اوپری اور غیر مانوس چیز کو کہا جاتا ہے، احاطہ ایمان میں اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس لیے صاحب ایمان اس سے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، اگر سرزد ہو جائے تو وہ دکھی ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو اس کسوٹی پر رکھ سکتے ہیں اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ ذی قدر سامعین، اتنے آسان اور یقین کے باوجود جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ اور برائی کی بہتات ہے اور نیکی کی شرح بڑی ہی کم ہے۔ وجہ اس کی نہایت ہی واضح ہے کہ ہمارے ایمان میں ضعف اور کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل زنگآلود ہو گئے ہیں۔ شاید کسی حد تک ہم نیکی کی خوشی تو محسوس کر لیتے ہوں گے، لیکن گناہ اور برائی کا دکھ محسوس کرنے سے قاصر ہیں۔ گناہ یا برائی کرنا دراصل نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام ہے، اس لیے اس سے وقتی طور پر حفظ نفس حاصل ہوتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ حفظ نفس اور قلبی اطمینان و سکون دو الگ اور متضاد چیزیں ہیں۔ یہ حفظ نفس ہی ہے جو گناہ اور برائی کی شرح کو بڑھاوا دے رہا ہے، لہٰذا بڑی ہی ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں ہے، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بات ہم پر مخفی نہیں کہ جس طرح نیکی اور گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اسی طرح ان کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ہم روزمرہ کے معمولات میں قلبی سکون اور دلی اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی باتیں ایسی ہیں جو واقعتاً دکھ اور تکلیف کا باعث بنتی ہیں، مگر ہم بے سوچے سمجھے ان کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور غیر شعوری طور پر خوشی سے محروم اور دکھوں کے ہجوم میں گھر جاتے ہیں۔ غیبت، بہتان، تراشی، چغل خوری، شب و شتم، تنزیہ گفتگو، یہ سب دل دکھانے والے کام ہیں۔ یقیناً ان سے دکھ ہی حاصل ہوگا۔ پہلے وقتوں کی بات ہے کہ انسان بہت سی نیکیاں بلا جھجک کر لیتا تھا اور یقینی خوشی سے سرشار رہتا تھا۔ مثلاً کسی اجنبی کو مہمان بنا لینا، راہ چلتے مسافر کو گاڑی میں لفٹ دے دینا، بھٹکی ہوئی کو راستہ بتلا دینا، ٹیلی فون سے کسی کی بات کرا دینا، کسی حادثہ کی صورت میں سچی گواہی دے دینا، گھر کی گھنٹی یا دروازہ پر دستک ہونے پر بلا جھجک دروازہ کھول دینا، اور اسی طرح کے اور بہت سے امور۔ مگر اب کہاں، طمع، لالچ اور خود غرضی نے ان کاموں کے سامنے بند باندھ دیے ہیں۔ خلوص، ہمدردی اور غمخواری سب کچھ مشکوک ہو کر رہ گیا ہے۔ آئیے اور نیکی کی حقیقی شادمانی اور برائی کی کسک کو محسوس کرنے کے لیے اپنے خود ساختہ اجتماعی رویوں کو بدلیں، عمدہ اقتدار کو واپس لائیں، خلوص، عزت اور احترام اور شفقت و محبت پر پڑی گرد کو صاف کریں، بھائی بھائی بن کر رہیں اور معاشرے کی تشکیل نو کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری دعا پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب وہ نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔